السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دن سے سوچ بچار میں محو تھا کہ ریا کیا چیز ہے۔ ریاکاری جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے، اس کے کیا فائدے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو بالکل دل چھوڑ بیٹھا، نہ تو میرا ویڈیو بنانے کا دل چاہ رہا تھا اور نہ ہی اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی جرت ہو رہی تھی۔ سارا جذبہ ہی ماند پڑ گیا، سارا جذبہ ہی ماند پڑ گیا۔ کیوں؟ کہ ریاکاری نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان ریاکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے، اور لازمی بات ہے کہ ایسے میں اس کے جتنے بھی کیے کرائے اعمال ہیں ان پہ پانی پھر جائے گا۔ عبادت تو ہے خالص اللہ کے لیے، ریاضت ہے خالص اللہ کے لیے، اور اگر ہم کوئی نیکی کی بات کرتے ہیں یا نیکی کی بات بتاتے ہیں یا نیکی کرنے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں ذرا سا بھی دکھلاوا پن آ گیا یا کہ دل میں ذرا سی بھی کوئی بات پیدا ہو گئی کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں یا میرے عمل کی وجہ سے لوگ مجھے سخی گردانے یا میرے عمل کی وجہ سے لوگ مجھے جو ذاکر سمجھیں، تو سمجھ لو بیڑا غرق ہو گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یہ میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں جس کا مجھے علم ہے اور میرے پاس پروف اور ثبوت موجود ہے۔ بعض عالم دین ہیں، وہ ان کو تقاریر کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ پیسے پہلے مانگتے ہیں، طے کرتے ہیں۔ بعض تو یہاں تک کہ یہ ہوائی جہاز کا آنے جانے کا ٹکٹ بھی چاہیے۔ بعض نعت خواں ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو احسان کیا، میں نے 2 پروگرام یا 3 پروگرام چھوڑ کے آپ کے پروگرام میں چلا آیا صرف آپ کے تعلق اور لحاظ کی وجہ سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، میں حافظ قرآن جو تراویح میں، جو رمضان المبارک میں تراویح پڑھاتے ہیں، ان کو پیسے کم ملے تو انہوں نے میرے منہ پر یہ بات کی۔ انہوں نے کہا آئندہ میں ادھر تراویح پڑھانے نہیں آؤں گا۔ انہوں نے تو پیسے ہی بہت کم دیے۔ اب لامحالہ بات یہ طے پا رہی ہے کہ کیا ہم لوگ علم کو، دین کو بیچ رہے ہیں؟ اور اگر بیچ نہیں رہے تو ہمارا کتنا خالص پن ہے عبادت میں، ریاضت میں اور ان باتوں میں جو ہم کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو اور خود نماز نہیں پڑھنی۔ میں ایک بڑے معروف پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، میں تو ان کو ٹھاگ ہی کہوں گا، دھوکے باز،
فراڈیا کہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مغرب کی نماز کا وقت ہوا، ادھر سے اذان ہوئی اور وہ پیر صاحب اپنے حجرے میں چلے گئے اپنی بیگمات کے پاس، اور ادھر انہی کے ہاں جماعت کھڑی ہوئی، اذان دی گئی اور ایک حافظ صاحب مقرر ہیں، انہوں نے باقاعدہ جماعت کروائی۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی تھا زاہد اقبال، تو ہم نے پوچھا جناب وہ پیر صاحب کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی پیر صاحب اندر حجرے میں گئے ہیں، انہوں نے ادھر ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اس نے کہا اذان ادھر ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنت ہے، صحابہ کی کیا سنت ہے، کیا اذان ہو اور باقاعدہ جماعت کا ادھر اہتمام ہو اور پیر صاحب غائب؟ کیا بہرحال ہماری ان کے ساتھ کچھ تلخی ہوئی اور پھر بیچ بچاؤ کروا دیا گیا اور ہم وہاں سے بس نکلنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں بات کا بتنگڑ نہ بن جائے۔ اور وہ پیر صاحب جنہوں نے اپنے باقاعدہ گن مین مقرر کر رکھے، اور ایک بار ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے ان کی انہی حرکات کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرو، اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، تو اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ ہماری کامیابی اسی بات میں ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے مطابق، ان کے فرمودات کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کریں، اسی میں ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ سب دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناچیز گناہگار ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ ناچیز گناہگار سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہو، تو بندہ گناہگار کو اس کی نشاندہی کیجیے تاکہ میری اصلاح فرمائیے، اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔